توفیق الہی اور اپنے بزرگوں کی برکت سے زکوٰۃ کے کچھ ضروری اور اہم مسائل کا بیان کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ کے مسائل بہت تفصیلی ہیں، اور اگر کسی کو زیادہ معلومات کرنی ہو تو اس کے بارے میں اردو میں کتابیں بھی موجود ہیں، اور اگر پوچھنا ہو تو براہ راست پوچھ بھی سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف 3 چیزوں پر ہوتی ہے، ہر استعمال کی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ نے صرف 3 چیزوں پہ زکوٰۃ رکھی، ایک نقد، دوسرے مال تجارت، جو بھی سامان بیچنے کی نیت سے رکھا ہے، سامان ہو، پلاٹ ہو، مکان ہو، دکان ہو، جو بھی بیچنے کی نیت سے رکھا ہے وہ مال تجارت ہے۔ تیسرے سونا اور چاندی، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ سونے کا نصاب تو 7.5 تولہ ہے، لیکن چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس سال جو یکم رمضان کو نصاب مقرر کیا گیا تھا وہ تقریباً 1,36,000 روپے ہے۔ تو گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس نقد 1,36,000 کے برابر ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، یا کچھ نقد ہے، کچھ سونا ہے، یا کچھ چاندی ہے، یا کچھ مال تجارت ہے، اور سب کی ملا کر قیمت اس 1,36,000 تک پہنچ جائے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اور کسی کے پاس صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونے کی قیمت تو بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ آج کل ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کے پاس صرف سونا ہو اور نقد روپیہ بالکل نہ ہو، کم سے کم 50-100 روپے تو ہوتے ہی ہیں ہر ایک کے پاس، اس لیے اس کے اوپر پھر سونے کا نصاب نہیں آئے گا، چاندی کا نصاب لاگو ہو جائے گا۔ تو گویا کہ مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی کے پاس سونا اتنا ہے جس کی قیمت 1,36,000 تک ہے، اس سے کم نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے، تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہے، چاندی کا نصاب لاگو ہو گیا۔ اب اس کی قیمت کب معلوم کرنی ہے؟ عام طور پہ لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو گویا کہ یکم رمضان کو وہ اپنے سونا چاندی کی قیمت دیکھ لیں گے کہ مارکیٹ میں کیا قیمت ہے، اس کے حساب سے 2.5% زکوٰۃ نکال دیں گے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے، مرد یا عورت، کہ جس نے پہلے زکوٰۃ نہیں دی، اب پہلی دفعہ زکوٰۃ دے رہا ہے، صاحب نصاب ہو گیا، تو اس کو اپنا حساب تاریخ کے اعتبار سے نوٹ کرنا ہوگا کہ کون سی تاریخ کو وہ صاحب نصاب ہوا تھا، وہ اس کو ڈیٹ نوٹ کرنی پڑے گی کہ جس تاریخ کو وہ صاحب نصاب ہوا، یعنی اس کے پاس 1,36,000 کے بقدر رقم آ گئی، یا مال تجارت آ گیا، یا سونا چاندی میں سے کچھ، تو وہ صاحب نصاب اس تاریخ کو ہو گیا۔ اس تاریخ کے اعتبار سے سال جب پورا ہو، سال کون سا؟ سن عیسوی نہیں، سن ہجری، اسلامی سال، وہ تاریخ ہم اسلامی اعتبار سے نکالیں گے۔ یہ دونوں سالوں میں تقریباً 9 دن کا فرق ہوتا ہے، سن ہجری 9 دن کم ہوتا ہے، سن عیسوی 9 دن زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس سے تاریخ نکال کر اسلامی اور ہجری اعتبار سے جب سال پورا ہو گیا، اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو گئی۔ اب سال کے بیچ میں کتنا آیا، کتنا گیا، کتنا خرچ ہوا، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ جب سال پورا ہو گیا تو بس اب یہ دیکھ لیں کہ اگر سال پورا ہونے پر وہ صاحب نصاب ہے تو جتنا اس کے پاس مال موجود ہے اس کی زکوٰۃ دے دے۔ ممکن ہے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی کسی کے پاس رمضان سے چند دن پہلے کچھ پیسے آ گئے، 2 لاکھ 5 لاکھ رمضان سے 3 دن پہلے آ گئے، تو اس پہ الگ سے سال گزرنا شرط نہیں ہے ہر مال کے اوپر، بس جس تاریخ کو وہ زکوٰۃ دیتا ہے، سال پورا ہو رہا ہے، اس تاریخ کو دیکھ لے اس کے پاس کتنا مال ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے
کہ رمضان آنے سے 2 دن پہلے اس کے 10 لاکھ خرچ ہو گئے، تو یہ نہیں دیکھیں گے کتنا خرچ ہوا اور کتنا آیا، بس جب سال پورا ہوا، جیسے یکم رمضان کسی کا سال ہے تو یکم رمضان کو دیکھ لے میری ملکیت میں، میری جیب میں اور میرے اکاؤنٹ میں کتنا ہے، کیش کتنا ہے اور مال تجارت کتنا ہے اور سونا چاندی کتنا ہے۔ اور اگر کسی کو ادھار دیا ہوا ہے یا کہیں پہ انویسٹ کیا ہوا ہے تو اس کا مالک ظاہری بات ہے وہ خود ہے، اس کی زکوٰۃ اسی نے دینی ہے۔ اور کسی سے ادھار لیا ہوا ہے تو یہ مقروض ہے، اتنے پیسے مائنس کر دے گا اور مائنس کر کے دیکھے گا کہ پھر بھی اگر صاحب نصاب بنتا ہے تو زکوٰۃ دے گا۔ جیسے ایک آدمی کے پاس 5 لاکھ ہیں لیکن اس نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے 3 لاکھ، تو 3 لاکھ 5 میں سے مائنس کر دے، بچ گئے 2، اب 2 میں صاحب نصاب بنتا ہے، 2 کی زکوٰۃ دے دے۔ لیکن اگر یہ زیادہ کا مقروض ہے، 5 لاکھ اس کے پاس ہے، 4 لاکھ کا مقروض ہے، تو پھر یہ صاحب نصاب نہیں بنتا، پھر یہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ تو اس طرح اپنا حساب خود کر لے۔ اور زکوٰۃ دیتے ہوئے نیت کرنا ضروری ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں میں، نیت کر لے کافی ہے۔ یہ کسی غریب اور مستحق کو دیتے ہوئے، ہاں اگر کسی مدرسے میں دے رہے ہیں، کسی دفاعی فلاحی ادارے میں دے رہے ہیں، وہاں پر بتانا ضروری ہے، یہ بات سمجھ لیجیے، تاکہ وہ لوگ اس کو زکوٰۃ کے مصرف میں خرچ کریں۔ نہیں بتائیں گے، دیکھیے مدرسے میں بھی بہت سے مصرف زکوٰۃ کے ہوتے ہیں، بہت سے غیر زکوٰۃ کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے کہ زکوٰۃ ہے تو مدرسے والے اس کو دوسرے مصرف میں خرچ کر لیں گے، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی ادارے میں دے رہے ہیں تو وہاں پر بتا کر دیں، اور کسی مستحق شخص کو دے رہے ہیں جو واقعی مستحق ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس کو آپ ہدیے، تحفے، گفٹ کے نام پہ بھی دے سکتے ہیں، عیدی کے نام پہ بھی دے سکتے ہیں۔ مستحق شخص کو بتانا شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کسی بھی نام سے، کسی بھی عنوان سے اس کو دیے جا سکتے ہیں، لیکن نیت شرط ہے۔ اگر ایک آدمی نے زکوٰۃ کے پیسے دے دیے، اس وقت نیت نہیں کی، بعد میں خیال آیا کہ نیت کر لوں، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جس کو زکوٰۃ کے پیسے دیے، غریب کو، نادار کو، اگر وہ خرچ کر چکا ہے، اب نیت کا کوئی اعتبار نہیں، نیت درست نہیں ہوگی اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، دوبارہ سے دیں۔ اور اگر اس کے پاس وہ رقم موجود ہے یا جو چیز دی تھی وہ چیز موجود ہے، زکوٰۃ کی مد میں کوئی چیز دی تھی، تو پھر نیت کرنا صحیح ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر ایک آدمی ایک دفعہ صاحب نصاب ہوا لیکن پھر بیچ میں 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، 10 مہینے بعد، 11 مہینے بعد سارا کا سارا مال چلا گیا، خرچ ہو گیا، اس کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں رہا، ذرہ بھی نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں، یعنی کس طرح چلا گیا؟ مثال کے طور پہ جتنا مال ہے اس سے زیادہ کا مقروض ہو گیا، اس کا مطلب سارا چلا گیا، تو اب نصاب اس کا ختم ہو گیا، وہ صاحب نصاب نہیں رہا۔ اب دوبارہ جس تاریخ کو صاحب نصاب ہوگا وہ تاریخ نوٹ کرے، وہاں سے اس کا سال شروع ہوگا، اب وہاں سے جب سال پورا ہوگا پھر وہ زکوٰۃ دے گا۔